کھینچیں گے نہیں آپ. حیا کمان کمان ہے کمان حیا علی الصلاۃ علی الصلاۃ نکالنے کی کوشش کیجیے. حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ حیا حیا علی الفلاح. الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم. اب میں کیا راگ بناؤں یار, سارے گاما باقی یار. میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ یہ بیچارے سکھانے والے قوم کو, قوم کے بچوں کو یہ مولوی وہابی سنی مولوی کیا سکھایا. مرض بڑھتا ہی گیا جوں دوا کی, مرض بڑھتا ہی گیا جوں دوا کی. کبھی اصرار نہیں ہوا تقریروں میں, بھاشنوں میں, خطبوں میں کہ مسلمان عربی عربی سیکھ رہا پڑے گا. تیرے نبی کی زبان ہے, یہ تیرے نبی کی زبان ہے. کیسا ہے تو نبی کی عقیدت رکھنے والا, نبی کے دشمنوں کی زبان سیکھتا ہے. کس نے منع کیا تجھ کو ساری زبان سیکھنے سے؟ مگر پہلے اپنے نبی کی زبان تو سیکھ لے. تیرا سلام درست ہو جائے گا, تیری اذان درست ہو جائے گی, تجھ کو سمجھ میں آنے لگے گا دعائے مسنون میں کیا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کہ ہم مسلم ہی مسلم ہیں, جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں صرف اسلام اور مسلم 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 مسلمان مسلم مسلم مسلمان ہے. کہ اللہ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور وہابی بنایا. اے اللہ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور سنی بنایا, شیعہ بنایا, کہ مسلم بنایا. مسلم یہ تمہاری جہالت کا, اسلام سے قرآن سے دوری کا ثبوت ہے. کہ عمر کے آخری پڑاؤ میں پوچھ رہا ہارون سے کہ کس مسلک کے ہو؟ ارے میرے بھائی میرا مسلک قرآن ہے, میرا مسلک اسلام ہے, میرا مسلک شریعت ہے. جو رسول اللہ نے دیے وہ ہے. میں تم سے گزارش کر رہا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو, اصلا مسلمان بن جاؤ. جب تم اسلام کو فالو کرو گے پریکٹیکل لائف میں, تب غیر مسلم دنیا سمجھے گی کہ مسلمان کیا ہوتا ہے, مسلمان کون ہوتا ہے. ابھی تمہارے جیسا چرکٹ نہیں کوئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کب تک میرے الفاظ کا اور میرے انداز کا پیچھا کرو گے؟ مرتے دم تک تم شیر کو دھاڑتے ہی ہوا پاؤ گے. ممیاتا ہوا, ممیاتا ہوا, کھانستا ہوا, کھانستا ہوا, یا بڑھتا ہوا, پڑھتا ہوا نہیں, دھاڑتا ہوا. یہ وہ چیز ہے اسلام. بھائیو آپ نے پڑھا ہے اصلاً قرآن, اصلاً قرآن. ارے تو بھائی اصلاً قرآن کا نام کیا ہے؟ یصلاً قرآن, یصلاً قرآن. ماں بیٹی ہیں ہماری مائیں اور ہماری دادیاں ہماری نانیاں, ان کی زبان پہ رٹا ہے اصلاً قرآن. تو بھائی اصلاً قرآن کیا؟ یصلاً قرآن, یصلاً قرآن, اصلاً قرآن, اصلاً قرآن. یسرنا القرآن, یہ ہے قاعدے کا صحیح نام. یسرنا القرآن, قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو بالکل آسان بنا دیا, آسان. وہ جو ملا بول رہا ہے پنڈا ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہ بڑی مشکل کتاب ہے تم نہ سمجھو, ہم سمجھ کے آئیں گے مدرسے سے اور تم کو سمجھائیں گے, تمہارے پڑھنے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے یہ, قرآن کو سمجھ کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. شیطان ہے جو. ادھر اللہ فرما رہا ہے جس نے نازل کیا قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
اور ایسا ہی ہے کہ ہم نے قرآن کو تو بالکل آسان بنا دیا ہے. کوئی ہے اللہ فرمانا ہے کوئی ہے اس قرآن سے نصیحت قبول کرنے والا, اس قرآن کو سمجھ کے سیدھے راستے پہ آنے والا کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ یہ پوچھ رہا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اچھا قرآن ناظرہ پڑھ بھی رہے تو یسرنا القرآن درست نہیں کر رہے. آدمی پٹے پٹائے راستے پہ چلنے کا عادی ہو جاتا ہے, پھر وہ اتنا غور نہیں کرتا, پھر نہیں کرتا. کچھ ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں کہ اونگ کی حالت میں 2-4-10 کلومیٹر طے کر لیتے ہیں. جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ میں یہاں تک کیسے پہنچ گیا بھائی, مجھے تو زیادہ ہوش ہی نہیں ہے کچھ. تو یہ ہوتا ہے پٹا پٹایا راستہ, اور یہ ہوتا ہے فنکاری. میرے بھائیوں اسی طرح سے لگا دیا اس امت کو ٹھکانے شیطان مردود نے تیار کر دیا. اپنے اداروں میں مولوی, ملے, مفتی, قاضی, ہندوستان بھرا پڑا ہے ان سے. دن رات درس حدیث درس قرآن ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ مسلک کا اظہار, مسلک کی دعوت, مسلک پہ قربانی. دنیا داری میں معاملہ سپاٹ. میں موٹی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ بس چل رہا ہے کام. اذان صحیح نہیں, سلام صحیح نہیں, قاعدے کا نام صحیح نہیں. کتا بھونکے یا گدھا رینکے تو اپن نے بھی سنے لاحول پڑھو. کسی گندی چیز کو دیکھو, شیطان کو دیکھو, گستاخی رسول کو دیکھو تو لاحول پڑھو. ارے کیسا ہے رے تمہارا علم, اور کیسا ہے میرے بھائیو تمہارا ملا. اس نے اتنا نہیں بتایا, اعوذ باللہ اور لاہور میں فرق نہیں بتایا تم کو. میرے کو یہاں 29ویں شب کو بیٹھ کے بتانا پڑ رہا ہے. غلط بتا رہا ہوں تو پھر کل کہیں بٹھا لیجیے. کل کہیں بیٹھنے کے لیے میں تیار ہوں. اہل حدیث اور اہل سنت عالموں سے میں باقاعدہ ان کو انوائٹ کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. آئیے محترم, اپن پیار اور محبت کے ماحول میں تقریر فرمائیں گے لوگوں کے سامنے. لوگ خوش ہوں گے اپنے کو ایک اسٹیج پر دیکھ کر. بہت ہو گیا تو میں آؤ ایک ہی اسٹیج پر آ کر اپن قرآن و حدیث کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, شریعت کیا ہے. کیا مشن ہے تمہارا؟ نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ 20 سالوں سے آپ ہی نوجوان کوشش کر رہے ہیں. وہ بہانے کر رہے ہیں دنیا کے. آ بھی نہیں سکتے. رنگے ہاتھوں پکڑا جائیں گے. دنیا داری کرتے ہوئے, مادہ پرستی کرتے ہوئے, باطل کو فروغ دیتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑا جائے. اس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے اشباز نہیں آ سکتے میرے بھائی. گدھا رینکے یا کتا بھوکے, یا آپ کو ایسا لگے کہ یہاں کوئی شیطنت بھرا کام ہو رہا ہے, گندا کام ہو رہا ہے, نظر پڑ گئی اس پہ, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہی. اعوذ باللہ پڑھی, اعوذ باللہ, نعوذ باللہ, تعوذ باللہ, العیاذ باللہ. یہ ایسے الفاظ استعمال کیجئے. العیاذ باللہ, نعوذ باللہ, اعوذ باللہ. یہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو یاد ہے, وہی پڑھ لیجیے آپ. اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کس موقع پر؟ جب لگے کہ یہاں گندا کام ہو رہا ہے, شیطانت ہے یہاں پر, اور یہ رینک رہا ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. کوئی ایسی آواز جو کانوں پہ ٹکرا رہی ہے اور آپ کو بور کر رہی ہے, آپ کے حساب سے گندی ہے وہ. اعوذ باللہ پڑھی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو مت پڑھیے آپ. یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے.
اس کو کسی ونڈرفل موقع پر پڑھیے. ونڈرفل بڑا انگریزی آتی ہے نا, پڑھیے ذرا, ہے نا. کسی عجیب و غریب چیز دیکھ لیں آپ کو احساس ہوگی یہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے. یہ حسن, یہ خوبصورتی, یہ رہنائی, یہ عجیب چیز اللہ نے ہی اس کو بنایا ہے. اللہ ہی کی طرف سے ہے یہ چیز. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس کو آپ اچھے موقع پر پڑھیں. آپ کے پاس کرایہ مکان کا کرایہ دینے کی صلاحیت نہیں تھی, ایک وقت وہ تھا. اللہ نے آپ کو مکان دے دیا رزق حلال سے. اس مکان کو دیکھ کر پڑھیے لاحول. اس مکان میں جاتے وقت پڑھیے لاحول. اس میں قدم رکھتے وقت پڑھیے بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اللہ کی طرف سے ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں. یہ ہے کیا بتائیں کیا چل رہا ہے پروگرام میں. کہیں کرناٹک سے آ رہے ہیں, تو بھی کلکتہ سے آ رہے ہیں, تو کہیں دلی سے آ رہے ہیں, تو بھی آندھرا سے آ رہے ہیں. تقریریں ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, درس ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. تو بتا کیا رہے ہو؟ تو موٹی موٹی باتیں تمہاری عوام کو نہیں معلوم. وہابیوں اور سنیوں, عقیدہ, طاغوت, اللہ اکبر, یہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی کہ ابراہیم کیوں آیا تھا نمرود کے پاس, یا کس بنیاد پہ پنگا لیا اس نے اپنے باپ آزر سے. موسیٰ نے کیا کہا فرعون سے. آج کس شکل میں ہے ہمارے درمیان فرعون اور موسیٰ, نمرود اور حامان. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. میرے بھائیو, یہ عربی زبان ٹرانسلیشن کا محتاج بنا دیا شیطان مردود نے, اور آپ ہو کہ سنسکرت اور انگریزی پڑھنے میں لگے ہو. ارے اب باپ رے, مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ. قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کے قرآن کی آیت یا حدیث پڑھ کے بیچارے قوم کے بزام خود سردار اور نیتا, بزام خود رہبر, بزام خود خیر خواہ یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہاری بھلائی کس میں. دیکھو قرآن بھی کہتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو کہتا ہے. اور نبی فرماتے ہیں کہ چین جانا کیوں نہ پڑھو تو کیا پڑھو, کتے کے بھونکنے پر کیا پڑھو, لاحول. کیا پڑھو, انگریزی اسکول میں کیا پڑھو, انگریزی پڑھو. دنیاوی تعلیم پڑھو, دنیاوی تعلیم. اس کے بغیر تمہاری ترقی اسمبھو. اگر دنیا میں ترقی کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے تو انگریزی پڑھو, دنیاوی تعلیم حاصل کرو. اہل حدیث کے ممبر پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے. اہل سنت تو بیچارے وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں. وہ تو کہتے ہیں بس درود سلام پڑھو, کچھ پڑھو اور مت پڑھو, درود سلام پڑھو. سمجھا؟ یہ بیچارے سیانے یہ کہتے کہ عصری تعلیم, ایس پی کلیکٹر بنو گی, لڑکی انگریزی پڑھے گی تو فلاح ملے گی, کامیابی ملے گی تم کو. پڑھاؤ, اپنی بچیوں کو گھر سے نکالو, پڑھاؤ, پڑھائی ضروری ہے. 17 بار بول چکا ہوں میں خدا کی قسم, اور بولتا رہوں گا کہ تعلیم کے مسئلے پر جہاں چاہتا ہے کانفرنس کروا لے, تعلیم کے مسئلے پہ جہاں چاہتا ہے مذاکرہ کروا لے. 1 گھنٹہ تعلیم پر آپ فرمائیے, 1 گھنٹہ تعلیم کے موضوع پر میں فرماتا ہوں کون سی تعلیم, کون سا علم, سارے علوم کی جڑ کون سا علم ہے؟ یہ قرآن, یہ سیرت النبی. اگر یہ پڑھ لیتا تو مسلمان بن جاتا, ہیرے کی طرح چمکنے لگتا دنیا کے اندھیرے میں. تعلیم کو انگریزی تعلیم بنا دیا. تیرے گھر میں ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, بابو صاحب, ماسٹر صاحب سب موجود ہیں,
سب موجود ہے، بنیادی باتیں معلوم نہیں ہے. ڈاکٹر بول رہا ہے حیا علی الصلاۃ، السلام علیکم. اصلاً قرآن انجینئر پروفیسر جب قرآن پڑھ رہا ہے تو سارے گاما پا کی راہ میں پڑھ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ارے باپ رے انگلش انگلش اسکول. ارے باپ رے ایسے پڑھے گا قرآن؟ اتنی نزاکت ہے عربی گرامر میں خدا کی قسم کہ آپ انعمت علیہم، جن پر تو نے رحمت انعام فرمایا. اللہ انعمت ذرا بھی کھینچ دیے تو گویا آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا. تثنیہ میں چلا گیا وہ صیغہ، تثنیہ میں 1 سے 2 ہو گئے. انعمت فعل کھینچنا نہ پے کو ہے نہ عین کو ہے نہ لام کو. فعل اور ذرا بھی لام کو کھینچ دیا آپ نے فعل. 1 سے 2 ہو گئے، وہ واحد سے تثنیہ میں چلا گیا وہ صیغہ. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے عربی کی نزاکت. اب کیا نہیں چل رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. امام صاحب تلاوت فرما رہے ہیں، پوری جماعت پیچھے کھڑے ہو کے تعریف اور ان کی مدح کر رہی ہے. کتنے اچھے قاری صاحب، کتنے اچھے امام صاحب، کتنا اچھا پڑھتے ہیں قرآن. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے درمیان میں وہ کوئی تامل ناڈو کا انا یا کلکتہ کا بنگالی اردو بولتا ہے، آپ ہنستے ہو. ویسا لگتا ہے ہم کو جب ہم تلاوت سنتے ہیں آپ کی امام مسجد کی. ایسا لگتا ہے نماز تو پڑھنا فرض ہے بھائی، کیا کریں. سر پٹک لیں تو پٹک رہے ہیں ہم سر آپ پر، سر پھوٹے جا رہا ہے آپ کا. سمجھ رہے ہیں آپ میرے بھائی؟ دیکھیے کیا سمجھانے بیٹھے ہیں، کیا سمجھائیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ کوئی کلاس ہے آداب سکھانے کی؟ آداب سکھانے کی کوئی کورس ہے یہاں پر؟ کورس یہ بتانے کا کہ مسلمانوں یہ ادب، یہ تمیز، یہ ادب، یہ لائن، یہ لینتھ اختیار کرو. یہ سب یہ ہے تمہاری زندگی کا سلیبس. تم کو کہاں سے پڑھنا ہے اس کو کہاں سے پڑھنا ہے؟ بچپن سے تمہاری نس میں ہو عربی زبان. بچہ پیدا ہوا تھا تو گود میں لے کے عربی میں آذان دلوائے تھے اور اقامت کہلوائے تھے. عربی میں اتنے انگریزی والے ہو اور عربی سے نفرت ہارون کے کہنے پر انگریز کی اولاد ہو تو عربی میں نہیں انگریزی میں آذان دینا تھا نا بچے کو. اللہ is the greatest. اللہ اکبر. گریٹسٹ EST کے ساتھ. اس لیے ہر بات کی وضاحت کرنا یا ممکن بھی نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے. صرف چوکانا مقصود ہے. بھیڑ آئی تھی گئی. اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو اور زندگی سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کے قانون کے مطابق رہنا پڑے گا. یہاں پر کمپلیٹ سسٹم اپلائی کریے. قرآن شریعت محمدی چومنے چاٹنے کے لیے نہیں. میرے بھائیوں آپ کے سامنے یہ الحجرات موجود ہے. اس میں مومنوں کو ضروری آداب بتائے گئے ہیں، کچھ ہدایتیں مومنوں کے لیے. یہ رنگ نسل کے
یہ قوم اور وطن کے جو لفڑے ہیں وہ اس میں حل کر دیے گئے کہ نہیں، سارے بندگان اللہ کے ہیں، بندگان خدا ہیں، اللہ کی بنیاد پہ ہی آپ کو یہاں رہنا ہے، وہ کالا ہو یا گورا ہو، پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو، سب کا خدا ہے، سب کے لیے ایک سنویدھان، سب کو اللہ کے آگے جھکنا ہے اور اس کی بات ماننا ہے۔ وہ سسٹم ہے، یہ سب ایک ہو جائیں گے، ایک ہی ہو جائیں گے، چین والا ہمارا، ہندوستان ہمارا، سب ایک ہو جائیں گے۔ تو ہے مرغ حرام، چھوڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا، چھوڑ دے سب، یہ بارڈر ختم، رنگ نسل کے بھید ختم، اونچ نیچ کے بھید ختم، اللہ کی بنیاد پہ، رسول اللہ کی بنیاد پہ۔ یہ ہے وہ قرآن، نہیں بتایا ہم نے۔ بڑے بڑے مسائل ہندوستان میں پیدا ہو رہے ہیں، بھرشٹاچار جیسا، سم لینگکتا جیسا، ہندوستان بھرا ہوا ہے علماء سے، مفتیوں سے۔ کبھی ایک بیان نہیں سنیں گے آپ کہ مسلم پر رسول اللہ کی طرف سے یہ بیان آیا سم لینگکتا پر۔ ابھی انا ہزارے نے جو آندولن کیا، رشوت کو لے کے پرافٹ محمد کا یہ بیان آیا، خدا کی قسم جب تک تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاؤ گے، انسانوں تمہارے مسائل کا حل نہیں ہوگا، تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ خدا کی قسم اگر بولو، الٹا لٹک جائے، ہاتھی کے دانت کچھ اور ہیں، کھانے کے اور دکھانے کے اور، بل پاس ہو جائے گا لیکن ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ جو بڑے بڑے دیش بھکت بن رہے ہیں، وہ بڑے بڑے بھکشک ہیں، دیش بھکشک، دیش رکشک، بڑے بڑے دیش بھکشک۔ ملک کو بچانا ہے، دیش کو بچانا ہے، دنیا کو بچانا ہے، اگر آتنک سے، فساد سے، بھرشٹاچار سے، ظلم و زیادتی سے، نکسلواد سے، اگرواد سے، آتنکواد سے، تو اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ ہے قرآن۔ اور مرنے کے بعد پرلوک جو ہے اس کا خیال رکھو۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو خدا دیکھ رہا ہے، اور کسی کو حساب نہیں دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اور اسی کا قانون ہے یہ قرآن الف لام میم سے والناس تک پڑھ کے چلا گیا۔ ایسے ہماری زندگی میں ہمارے بزرگ تشریف فرما 70 سال کے، 80 سال کے، کتنے بار سن لیا ہوں نے حافظ صاحب سے، کچھ حاصل نہیں، کچھ مطلب نہیں، بس یہ سمجھ لیا کہ اس نے پڑھ دیا، ہم نے دکشنا دے دیا، ثواب مل گئی، اب تیاری چل رہی ہے اب سیوئیوں کی، شیر خورمے کی۔ نہیں میرے بھائی، خدا کی قسم نہیں، ایسا نہیں۔ یہ ہے کہ ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک قرآن کو سمجھو گے نہیں آپ، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤ گے آپ۔ دنیا تو بہت بڑی چیز ہے، بڑے بڑے دعوے دار مولویوں کے کیریکٹر دیکھ لو، چندے کو اپنی پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا دیا انہیں، جبکہ چندہ ہی گندا ہے، چندہ گندا ہے، سود، رشوت، جھوٹ، بہتان، الزام سب ہے اس میں۔ وہاں مسئلے نہیں بتا رہے ہیں، مسجد مسئلہ کی بنیاد کی بن گئی ہے، کھوٹتا بیٹھا ہے، نماز پڑھنے آنے والوں کو کھوٹتا بیٹھا ہے۔ میں یہاں کیا کرتے بیٹھا ہوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین اسلام، میرے بھائیوں، میں اس سورت کے خلاصے کے طور پہ آپ کو تفہیم القرآن کا دیباچہ الحجرات پڑھ کے سناتا ہوں۔ آیت 4 کے فقرہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات سے ماخوذ ہے، ماخوذ لیا ہوا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ سورت جس میں لفظ الحجرات آیا ہے،
علامت کے طور پہ. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ سورت آپ نے تلاوت کی ہے اس کا کوئی نام ہے؟ ہاں بھائی نام ہے الحجرات. اچھا الحجرات. بہرحال یہ سورہ قاف نہیں ہے، سورہ رحمان نہیں ہے، الحجرات ہے بطور علامت کے یہ سورت ہے. دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نام تو الحجرات ہے، 23 سال میں قرآن نازل ہوا، کس زمانے میں نازل ہوا یہ؟ 23ویں سال کے کس حصے میں؟ یہ بات روایات سے بھی معلوم ہوتی ہے اور سورت کے مضامین بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ سورت مختلف موقعوں پر مختلف مواقع پر نازل شدہ احکام و ہدایات کا مجموعہ ہے جنہیں مضمون کی مناسبت سے یکجا کر دیا گیا ہے. علاوہ بری روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر احکام مدینہ طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئے ہیں. مثلا آیت 4 کے متعلق مفسرین کا بیان ہے کہ یہ بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے وفد نے آ کر ازواج مطہرات پاکیزہ بیویاں نبی کی یعنی ہماری مائیں. تو ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر سے یعنی کمروں کے باہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا تھا. اور تمام کتب سیرت میں اس وفد کی آمد کا زمانہ 9 ہجری بیان کیا گیا ہے. 9 ہجری بیان کیا گیا ہے. اسی طرح آیت 6 کے متعلق حدیث کی بکثرت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی المصطلق سے زکوٰۃ وصول کر کے لانے کے لیے بھیجا تھا. اور یہ بات معلوم ہے کہ ولید بن عقبہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں. ولید بن عقبہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں. تو اس سے گویا یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سورت یہ آیت یہ سورت 9 ہجری کے آس پاس نازل ہوئی. اچھا بھائی اس سورت کے اندر کیا بات کہی گئی ہے؟ اس سورت کے اندر سمجھ کو کہتے ہیں تو ایک بات سمجھیں گے. اس سورت کا موضوع مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شایان شان ہے. ایک تو انسانی خصوصیات کے بہرحال جانور نہیں ہے، انسان ہے. انسانی خصوصیات انسان مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا، رسول اللہ کو ماننے والا، آخرت کا خیال رکھنے والا. تو کیا ہونے چاہیے اس کی شان، کیا ہونے چاہیے اس کے اعمال، اخلاق، اطوار کیا ہونے چاہیے؟ وہ اس صورت کا موضوع مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شایان شان ہے. ابتدائی 5 آیتوں میں خلاصے کے طور پہ سنیے آپ. ابتدائی 5 آیتوں میں ان کو وہ ادب سکھایا گیا ہے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ملحوظ رکھنا چاہیے. اللہ رسول کو تم نے مانا ہے تو اللہ رسول کے معاملے میں کن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے. کوئی بھی بات کہنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو معلوم کر لینا چاہیے کہ اس سلسلے میں اللہ کی مرضی کیا ہے اور رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے.
جب آپ کے سامنے اللہ رسول کے حوالے سے کوئی بات آ جائے، اللہ رسول کے حوالے سے کوئی بات آ جائے، تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، ہم تو اپنے باپ دادا کے مسلک کو مانیں گے، جو ہمارے گھر میں ہوتا آیا ہے وہی ہوگا. تو گویا یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے اللہ رسول کی کہ ایمان تو تیرا اللہ رسول پر ہے. جب اللہ رسول کے حوالے سے بات آ گئی تمہارے سامنے تو گویا تم نے اللہ رسول کی بات کو دبا دیا اور اپنی بات کو اونچی کر دیا کہ نہیں مانتے، جو ہمارے خاندان میں ہوتا آیا ہے، جو ہمارے قبیلے میں ہوتا آیا ہے، جو ہمارے باپ دادا سے ہوتا آیا ہے وہی ہوگا. جبکہ طے کر دیا گیا کہ اہل ایمان اللہ رسول آخرت پر ایمان لانے والے کچھ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، وہ اب پابند ہے اللہ رسول کے. اگر بہک رہے ہو اور کوئی اللہ رسول یاد دلا دے تو فوراً پٹری پہ جانا چاہیے قرآن و سنت کی. وہاں یہ بات کر رہے ہو آپ کہ نہیں ہمارا مسلک ہی ہمارا مسلک ہمارے باپ دادا کا مسلک، تو گویا گستاخی کر رہے ہو. آپ اللہ رسول کی شان میں اللہ رسول کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور تم مولانا محترم کے حوالے سے بات کر رہے ہو. مولانا کی 1760 قسمیں خود غرضوں کی پکا، زمین پھٹ جائے آسمان پھٹ جائے تو کم. ابتدائی 5 آیتوں میں ان کو وہ ادب سکھایا گیا ہے جنہیں اللہ اس کے رسول کے معاملے میں ملحوظ رکھنا چاہیے. پھر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہر خبر پر یقین کر لینا. پھر یہ ہدایت دی گئی ہے مومنوں کو کہ ہر خبر پر یقین کر لینا. 17 باتیں، ایک بات ایک منہ سے نکلتی ہے، 17 منہوں میں جا کے وہ کیا سے کیا ہو جاتی ہے، کیا سے کیا ہو جاتی ہے. تو آپ ایک ذمہ دار قوم ہیں، ایک ذمہ دار شخص ہیں، اس لیے ہر خبر پر یقین کر لینا اور اس پر کوئی کارروائی کر گزرنا مناسب نہیں ہے. اگر کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی اطلاع ملے تو غور سے دیکھنا چاہیے کہ خبر ملنے کا ذریعہ قابل اعتماد ہے یا نہیں. قابل اعتماد نہ ہو تو اس پر کارروائی کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے، تحقیق کر لینا چاہیے کہ خبر صحیح ہے یا غلط. یہ بنیادی باتیں ہیں میرے بھائی، اس کو آپ گانٹھ سے باندھ لیں دماغ کی. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے، انسان ہے ہوتا ہے ایسا تمہیں میں، صحابہ میں بھی ہوئی ہے بات. اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو اس صورت میں دوسرے مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. دوسرے مسلمانوں کو جو لڑ نہیں رہے، نیوٹرل ہے، جو 2 گروہ لڑ پڑے ہیں، تو نیوٹرل مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. وہ دونوں کے درمیان صلح صفائی کرائیں قرآن سے اور رسول اللہ کی سیرت سے. صلح صفائی کرائیں. صلح صفائی کروانے کے بعد قرآن و حدیث سے صلح صفائی کروانے کے بعد کوئی ایک گروہ پھر زیادتی کرتا ہے، یعنی مانتا نہیں، ہم تو نہیں مانتے صاحب. اور جب تمہارا مسئلہ قرآن و حدیث سے حل کر دیا گیا، ایک فریق نے مان لیا، دوسرا فریق بھی مان لے، دونوں گروہوں کا ایمان اللہ رسول پہ مان لے، مگر ایک زیادتی کر رہا ہے کیونکہ بات اس کے خلاف جا رہی ہے، اس کے خلاف جا رہی بات، تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو پھر جو نیوٹرل مسلمان ہیں وہ سب مل کر اس زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑیں
کہ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم کو ماننا پڑے گا یہ قرآن و سنت کا فیصلہ، یہ جماعت کا فیصلہ، مسلم جماعت کا فیصلہ ماننا پڑے گا، اور اس وقت تک لڑے جب تک کہ وہ مان نہ لے، اور جب مان لے تو ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا یہ کون کرے گا؟ یہ اللہ والے کریں گے، انصاف یہ عدل، ورنہ منافق فاسق دوغلے، جدھر بم ادھر ہم، چکنی چوپڑی باتیں کرنے والے، چہرہ دیکھ کے بات کرنے والے، ڈبل فیس، بن پیندی کے لوٹے کہ بات لاکھ غلط کر رہا ہے متولی صدر کمیٹی کے لوگ، لیکن ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کس کا لحاظ کر رہے ہو بھائی؟ سچائی کا ساتھ دو، سچائی کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو۔ وہ میرے ہی خلاف کیوں نہ جائے، باپ کے خلاف کیوں نہ جائے، میرے اپنے سگے کے خلاف کیوں نہ جائے؟ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا، تو حق کا، سچائی کا، عدل کا ساتھ دو۔ اس طرح اصلاح ممکن ہے گویا اس غلط انسان کی بھی۔ یہ دوغلے پن نے ہٹا بٹھا دیا اس قوم کا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ کسی وقت مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو اس صورت میں دوسرے مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، یہ بتا دیا گیا۔ پھر مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، مسلمانوں کو، اور فرمائیے اب پھر مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ وہ برائیاں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، من استخف بالاخوان اہلک مروءتہ، جو اپنے بھائیوں کا مذاق اڑاتا ہے وہ اپنی مروت کو، اپنے لحاظ کو ختم کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا من استخف بالغلاة اہلک دنیا ہو، جو اپنے حاکموں کا مذاق اڑاتا ہے، اپنے حاکموں کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اپنی دنیا کو برباد کر لیتا ہے۔ من استخف بالعلماء، علماء حق، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ہمارا مولوی تمہارا مولوی ہے، جو علماء حق کا مذاق اڑاتا ہے وہ اپنے دین کو برباد کر لیتا ہے، اپنے دین کو برباد کر لیتا ہے۔ تاریخ الامم الاسلامیہ، علامہ خضری بیگ، تاریخ الامم الاسلامیہ کے رائٹر، ان کے یہ آخری الفاظ تاریخ میں وہ تین باتیں یاد رکھو۔ کوئی اپنے دوست یاروں کا اگر مذاق اڑائے گا تو وہ اپنا لحاظ، اپنا مروت ختم کر لے گا۔ کوئی وقت کے حاکم کا، ذمہ دار کا مذاق اڑائے گا گویا وہ اپنی دنیا برباد کر لے گا۔ کوئی اگر علماء حق کا مذاق اڑائے گا تو وہ اپنا دین برباد کر لے گا۔ تاریخ کا نچوڑ ہے، تاریخ کا۔ قرآن نے ہدایت دی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ میں آپ کا احترام کروں گا جب آپ میرا احترام کریں گے۔ اس طرح دل پگھلیں گے، آدمی غلط کیوں نہ ہو، دشمن کیوں نہ ہو، میں احترام سے پیش آؤں ان کے ساتھ،
احترام سے پیش آنا، یہ آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں اور ہدایت کی کتاب مانتے ہیں قرآن و سنت کو، تو آپ کو تو یہ کرنا چاہیے، اگرچہ وہ مخالف دشمن لیکن اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا چاہیے، آپ کو اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، طنز نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بدل بدل آپ کا بھی احترام وہ شروع کر دے، یہ بات شیطان کو گوارا نہیں ہوگی، مگر وہ تو چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کو مذاق بنا دے، گھر کی ہانڈی چوراہے پر لے آئے، یہ ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طعن کرنا، ایک دوسرے پر طعن کرنا، کوئی کمی بیشی اگر اس کے اندر ہے تو صرف اس کا مذاق اڑانے کی غرض سے اس پہ تنقید کرنا، اس میں کوئی اصلاح مقصود نہ ہو، کوئی خیر مقصود نہ ہو، غلط ہے۔ ایک دوسرے کے برے نام رکھنا، ایک دوسرے کے برے نام رکھنا، ایک دوسرے کے برے نام رکھنا، نام کچھ اور ہی ہے، نام کچھ اور ہی رکھنا کہ اس کو وہ سنے تو اس کو برا لگے، ایسا نہیں، یہ وہ افعال ہیں۔ بدگمانیاں کرنا، میرے پاس آئے نہیں، میرے ساتھ بیٹھے نہیں، مجھ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بس ایک بدگمانی، بدظنی، ویسا ہوگا، ویسا کرتا ہوگا، نہیں۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر مجھ کو سمجھنا ہے تو میرے پاس بیٹھو، آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس بیٹھو۔ بدگمانی کرنا کہ یہ دونوں جا رہے ہیں، یہ بوائے فرینڈ ہو گئی، گرل فرینڈ، ہو سکتا ہے وہ بہن بھائی ہو سکتا ہے، تو اس طرح کی بدگمانی گناہ ہو سکتی ہے، تحقیق کر کے دوسروں کے حالات کی کھوج کرنا، دوسرے کے حالات کی کھوج کرنا، تو ہمیں رہنا، اس سے گھر کیا بنا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کب آتا ہے، کس کے ساتھ آتا ہے، کہاں گئی تھی، کہاں گیا تھا، کون آیا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب کھوج میں اور تو ہمیں آتی ہے سب باتیں، کیا کرنا ہے اپنے کو، تو جو کچھ بھی ہے اپنے لیے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ نامہ اعمال تیار کر رہا ہے اپنا، اللہ کے پاس جائے گا، اللہ حساب کر دے گا اس کا۔ میں پریشان کیوں ہوں، پڑوسی کا خیال رکھ کے، دوست کا، دشمن کا، اس طرح گویا میں اپنے سکون کو غارت کر رہا ہوں، مجھے ڈیوٹی لگا لی ہے میں نے اپنی خود جاگ رہا ہوں 12 بجے رات کو، آج دیکھتا ہوں کب آتی ہے، تو گویا میں نے ڈیوٹی لگا لی اپنی، کچھ نہیں، جب تک برائی سرے عام نہ آ جائے، سرے عام، اس وقت تک آپ نیوٹرل رہیں۔ لوگوں جو کچھ کرنا ہے تم اپنے گھروں میں کرو، اللہ کو گواہ بناؤ اپنے اعمال پہ، لیکن چونکہ ایک مسلم معاشرہ ہے، انسانی معاشرہ ہے، تم کھلم کھلا برائیاں گھر سے نکل کر چوراہے پر اور روڈ پہ تو نہیں کر سکتے، تمہاری خبر لے لی جائے گی، یہ ایک الگ بات ہے۔ گھر کے اندر تم کیا کر رہے ہو اس سے ہمیں بحث نہیں، وہ ایک تھوڑا لوگوں کے پیچھے ان کی برائیاں کرنا، ہارون برائیاں کرتے بیٹھ رہتا ہے مگر لوگوں کی نہیں، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ کوئی برائی میرے اندر ہے، میری برائی کو
مجھ سے بیان کرنے کے بجائے میرے پیٹھ پیچھے کسی اور سے بیان کرنا اس برائی کو غیبت ہے. غیبت ہے کہ ہاں وہ برائی مجھ میں ہے لیکن مجھ سے بیان نہیں کر رہے ہیں آپ, میرے پیٹھ پیچھے آپ دوسرے سے بیان کر رہے ہیں. غیبت ہے یہ. اپنے مرے ہوئے بھائی کا گویا آپ گوشت کھا رہے ہیں. کتنی گندی چیز ہے. برائی مجھ میں ہے تو میرے منہ پر بیان کیجیے. میں مائک لگا کے 1.4 والیوم پر 20 سال سے لوگوں کی عقیدے کی اور اعمال کی اور اخلاق کی برائیاں بیان کر رہا ہوں لوگوں کے منہ پہ. لوگوں کے منہ پہ تمہارے عقیدے میں یہ خرابی ہے, تمہارے اعمال میں یہ خرابی ہے, تمہارے اخلاق میں یہ خرابی ہے, تمہاری معاشرت میں یہ خرابی ہے, لوگوں کے منہ پر بیان کر رہا ہوں. یہ غیبت کی تاریخ میں نہیں آتا. یہ غیبت کی تاریخ میں نہیں آتا. مائک لگا کے میں تمہاری برائی پہ تمہارے منہ پر بیان کر رہا ہوں, اور اگر یہ برائی تمہارے اندر نہیں ہے تو تم اس کو پکڑ سکتے ہو. کیا بتا رہا ہوں؟ مگر وہ بندگان خدا کو گمراہ کرنے والی بات کہ برائیاں دور تو نہیں کر رہے ہیں, مجھ سے نظریں بچا رہے ہیں اور میری برائی دوسرے کے سامنے کر رہے ہیں. کیوں ہے غیبت کرتے بیٹھا رہا, غیبت کرتے بیٹھا رہتا ہے. ارے بھائی مائک پر آپ کے منہ پر بول رہا ہوں کہ نا حالات میں مبتلا ہوا. یہ برائی پیٹھ پیچھے, برائی کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ غیبت ہے. لیکن میرے پیٹھ پیچھے وہ باتیں کرنا جو میرے اندر نہیں ہے وہ الزام ہے. وہ الزام ہے. جو برائی مجھ میں نہیں ہے وہ بیان کر رہے ہیں آپ میرے پیٹھ پیچھے, تو گویا آپ الزام لگا رہے ہیں. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, آپ کی نیکیوں کو کھا جائیں گے, یہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائیں گے. یہ آپ کا تقویٰ کچھ کام میں نہیں آئے گا, کیونکہ آپ کی نیت پہ, آپ کے دماغ پہ اللہ گواہ ہے, آپ کی حلیہ سے دھوکہ کھائیں گے بندگان خدا. اللہ کے بندے, اللہ نہیں کھائے گا. خلوص پیدا کرو اپنے اعمال پہ, اپنی نیت پہ, اپنے اخلاق پہ, اپنی تنہائی پہ اللہ کو گواہ بناؤ. یہ بتایا گیا یہاں پر کہ پھر مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. ایک دوسرے کا مذاق اڑانا, ایک دوسرے پر طعن کرنا, ایک دوسرے کے برے برے نام رکھنا, بدگمانیاں کرنا, دوسروں کے حالات کی کھوج کرید کرنا, لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا, یہ وہ کام ہے, یہ وہ افعال ہیں جو بجائے خود بھی گناہ ہے اور معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نام بنام ان کا ذکر فرما کر انہیں حرام قرار دے دیا ہے. حرام ہے. اب مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان کی شان کیا ہے؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. جو بڑوں کا احترام نہ کرے, بڑا وہ دشمن بھی ہو سکتا ہے, غیر بھی ہو سکتا ہے, مگر احترام آپ پر فرض ہے. اختلاف اپنی جگہ پر ہے, اگر چاہیں تو اصولی طور پر اپنے اختلاف کو دور کر سکتے ہیں, لیکن بڑا ہے, بزرگ ہے, قابل احترام ہے, قابل خدمت ہے. یہ ہے مسلمانوں کی شان. ان کو رسپیکٹ دینا. بڈھا, بڈھی, بڈھی, اتنا پڑھ لی تو نے کالج میں جا کے کہ تیری ماں امی جان اب بڈھی لگنے لگی. یہ ہے انگریزی تعلیم کا اثر. بڈھا, کون سی تہذیب ہے یہ؟ بدتمیزی ہے یہ, اپنے بزرگوں کا نام اس طرح لینا. بڈھا, بڈھی, حسن نہیں. زبان کو لگام دو. تم اللہ رسول کے ماننے والے ہو, مہذب ہو, مؤدب ہو, تمہاری زبان سے پھول جھڑنے چاہیے. سمجھ رہے آپ؟ تب آپ کو ملے گی عزت. چھوٹے کو سمجھا رہے ہو تو شفقت کے ساتھ سمجھاؤ. چھوٹے کا مطلب ذلیل نہیں ہوتا, شفقت ہوتا ہے چھوٹے کا مطلب.
اور بڑے کا مطلب ہوتا ہے احترام، بڑے کا مطلب ہوتا ہے احترام. اگر وہ غلط پر ہے، غلط بھی ہے، تو احترام کے ساتھ سمجھاؤ. یہ دائرے ہیں اپنے. جو بڑوں کا احترام نہ کرے، جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ مسلمان نہیں. یہ ہے آداب. جب ہم قرآن سمجھنے بیٹھے ہیں، جب اپنے آپ کو اللہ اور رسول کا شہدائی مان رہے ہیں، تو اللہ رسول کا کہا مانے، کیسے رہنا ہے ویسے رہے، آپ کو عزت ملے گی. خدا کی قسم اپنے بچوں سے بھی آفتاب سے بات کرو، آپ آفتاب سے بات کرو، وہ اس کا بدلہ دیں گے آپ کو احترام کی شکل میں. بچوں کو ذلیل کرو گے، بچے آپ کا احترام نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے. اس ہاتھ لے، یہ قانون ہے دنیا کا، اس ہاتھ دے، اس ہاتھ لے، اس ہاتھ دے. برابر کا معاملہ ہے، برابر کا معاملہ ہے. دیکھ رہے ہیں ہم، یہ سب چیزوں کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں. یعنی دائرے میں آئے، گویا دائرے میں آئے. تو اس کے بعد ان قومی اور نسلی امتیازات پر ضرب لگائی گئی ہے. اس خلاصے کے طور پہ پڑھ رہے ہیں گجرات کو، اپن تفصیلات میں جا نہیں سکتے. 1 مہینہ لگے گا، 1 مہینہ لگے گا اس سورت کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. سینکڑوں سیریز بن جائیں گی خلاصے کے طور پہ، شارٹ اینڈ سویٹ. خیر الکلام ما قل و دل، نچوڑ پیش کر رہے ہیں. اس صورت میں ہے کیا؟ اگر اللہ رسول پر ایمان لے آئے ہو تو پھر آپ کو بڑے مہذب اور مؤدب رہنا پڑے گا. اس کے بعد قومی اور نسلی امتیازات پر ضرب لگائی گئی ہے. یہ میری قوم کا، یہ میری قوم کا، یہ میرے قبیلے کا، بھلے چرکٹ ہو، نالائق ہو، کچی ہو، میری قوم کا نہیں. اور دوسرے کی قوم کا کتنے ہی پرہیزگار ہو، شریف آدمی ہو، لیکن وہ غیر کہ دوسرے کی قوم کا یہ کتنا ہی نالائق ہو، یہ میری قوم کا. یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام اصولوں کا مذہب ہے. جو 2 4 بولے گا وہ صحیح، وہ غیر قوم کا کیوں نہ ہو. اگر 2 3 5 کرے گا تو وہ غلط، وہ میرا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو. اصولوں کا مذہب ہے یہ. یہاں نسل اور قومیت کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، رنگ، نسل، وطن کو کوئی اہمیت حاصل نہیں. یہ فرمایا گیا. اس کے بعد قومی اور نسلی امتیازات پر ضرب لگائی گئی ہے جو دنیا میں عالمگیر فساد کے موجب ہوتے ہیں. دنیا بڑھ گئی، دنیا میں فساد برپا ہو گیا صرف یہ نسل اور رنگ کی بنیاد پر. ایک گورے نے ایک کالے کو مارا، برطانیہ دھڑک اٹھا. انگلینڈ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر اسلام میں کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. افریقن کو ہندوستان پر، ہندوستان کو افریقن پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. سب اللہ کے بندے. اس نے بنایا ہے کالے گورے لال، ملک اس کے ہیں. اللہ کی بنیاد پر یہاں رہیے اور رسول اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر ساری بارڈر سارے جھگڑے ختم. یہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے. اس کے بعد قومی اور نسلی امتیازات پر ضرب لگائی گئی ہے جو دنیا میں عالمگیر فساد کے وجود میں قوموں اور قبیلوں، خاندانوں کا اپنے شرف پر فخر و غرور. یہ مرحمت ذات ہے، یہ سید ہے، یہ ہاشم ہے. اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے دوسروں کو گرانا کہ یہ دھیڑ ہے، شودر، یہ چمار ہے، یہ بہتر ہے، یہ خدمت کرنے کے لیے بنا ہے، یہ برہمن خدمت کرانے کے لیے بنا ہے. جھگڑے کی بات ہے کہ نہیں، نفرتوں کی بات ہے کہ نہیں. یہ بارڈر ختم کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے اسلام. جن کی بدولت دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مختصر سی آیت میں یہ فرما کر اس برائی کی جڑ کاٹ دی ہے کہ تمام انسان ایک ہی اصل سے پیدا ہوئے ہیں، آدم و حوا. اور قوموں اور قبیلوں میں ان کا بانٹنا، ان کا تقسیم ہونا
परिचय के लिए है, ना कि घमंड गरूर के लिए, तफाखुर के लिए, और एक इंसान पर दूसरे इंसान की फौकियत के लिए अखलाक की फजीलत के सिवा और कोई जायज बुनियाद नहीं है, नहीं है। इल्म है, अमल है, सलाहियत है, तक़वा है उसके अंदर, खुदा तरसी, तो वो इमाम बनेगा, सिपह सालार बनेगा, तारिक बिन ज़ियाद हो या बिलाल हबशी हो। सैयद बैठे रह जाएंगे, बनु हाशिम, कुरैश, और एक गुलाम जार फौकियत ले जाएगा, तारिक बिन ज़ियाद, सिपह सालार आजम अंदलुस। ये आखिर में लोगों को बताया गया है सूरह अल-हुजरात में कि असल चीज ईमान का ज़बानी दावा नहीं है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों, गौर से सुनो आप इस कुरान की आयत। असल चीज ईमान का ज़बानी दावा नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम सैयद हैं, हम हाशिम हैं। इकबाल कहता है तू सैयद हाशिमी की औलाद, तू सैयद हाशिमी की औलाद, मेरी कफे खाक बरहमजाद में असल का खास सोमनाथी, में असल का खास सोमनाथी। अल्लामा इकबाल कहते हैं पंडित की औलाद हूं मैं, पंडित की औलाद हूं मैं, और तू सैयद और हाशिम और मिर्जा की औलाद, चुरकट। हसब नसब पे फख्र करने वाले, तू सैयद हाशिमी की औलाद, मेरी कफे खाक बरहमजात में असल का खास सोमनाथी, आबा मेरे लाती और मनाती। तो अपनी खुदी अगर न होता, जुन्नारी बर्ग सा न होता, हैगल का सदब से और से खाली है, उसका तिलिस्म सब ख्याली, मौकम कैसे हो जिंदगानी, खुदी हो किस तरह लाजिमानी। तो सैयद हाशिमी की औलाद, मेरी कफे खाक बरहमजात में असल का खास सोमनाथी, आबा मेरे लाती और मनाती। तो सैयद और मिर्जा और शूद्र ये कुछ नहीं है, सबको अल्लाह ने पैदा किया है, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब आदम हव्वा की औलाद है। अगर कोई किसी से बढ़ सकता है तो तक़वा और परहेजगारी और गुणों की वजह से, अच्छे गुणों की वजह से। आखिर में लोगों को बताया गया कि असल चीज ईमान का ज़बानी दावा नहीं है, बल्कि सच्चे दिल से अल्लाह और उसके रसूल को मानना, अमलन फरमा बरदार बनकर रहना, और खुलूस के साथ अल्लाह की राह में अपनी जानो माल खपा देना है। हकीकी मोमिन वही है जो ये रविश इख्तियार करे। रहे वो लोग जो दिल की तस्दीक के बगैर महज ज़बान से इस्लाम का इकरार करते हैं, और फिर ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं कि गोया इस्लाम कबूल करके उन्होंने कोई एहसान किया है, तो दुनिया में उनका शुमार मुसलमानों में हो सकता है, मुआशरे में उनके साथ मुसलमानों का सा सलूक भी किया जा सकता है, मगर अल्लाह के यहाँ वो मोमिन करार नहीं पा सकते। यह है सूरह अल-हुजरात का खुलासा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तूने कुरान नाजिल किया है बंदों की हिदायत के लिए, जो वाज़ेह तालीमात पर मबनी है, गाइड बुक की हैसियत से अल्लाह तूने हमको ये किताब दी है, इसका एक प्रैक्टिकल नबी हमको दिया है। आज 29वीं शब है, शायद यही नुज़ूल कुरान की रात हो। अगर कुरान की बात दिल में बैठ जाए और आप समझ जाए तो उसको नुज़ूल कुरान समझिएगा आप। कोई अलामत कि बिजली चमकी थी,
सफेदा दिखा था, हल्की सी बारिश हुई थी, तो गोया शब कदर मिल गई थी। शब कदर हमको मिल गई थी, शब कदर हमको मिल गई थी। ये क्या होता है शब कदर का मिलना? ये कौन सी अलामतें हैं? खुदा की कसम, अगर आपके सीने में कुरान की बातों का असर हो गया, आप संभल गए, चौंक गए, आप आ गए इस तरफ कुरान की लाइन में, समझने बैठ गए, समझने बैठ गए। जिस दिन से समझ लिया अल्लाह ने आप पर नाजिल फरमा दिया कुरान, मिल गई आपको शब कदर। जिस शब कदर में आप आए थे और कुरान से मुतासिर होकर चले गए, कोई आपको तो मिल गई, आपको वही शब कदर मिल गई कि इस शब कदर को या उस शब कदर को मैं गया था, कुरान सुना, समझ में आ गया सही गलत। अब कोई माए का लाल उसको बुद्धू नहीं बना सकता। इतना पागल नहीं हो कि एक दो कौड़ी का मौलवी भाड़े का डट्टू मेरे को घोटे मसलक को लेके और मैं घुट जाऊं, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ने मुझे भी मर्द बनाया है और दिमाग दिया सोचने वाला। मैं न्यूट्रल होके दोनों का जायजा लूंगा, जो कह रहा है या जिससे मुतालिक कह रहा है, दोनों का न्यूट्रल होके जायजा लूंगा। उसके बाद देखूंगा आप क्या बोलते हो, बोलो। अच्छा, आप क्या बोलते हो, बोलो। कहां से बोलते हो आप, बोलो। क्यों बोलते हो आप, क्या गर्ज है आपकी, बोलो। दोनों को समझूंगा, तब फैसला करूंगा मैं। टोपी पहना देने से और पगड़ी पहना देने से रास्ता नहीं मिल जाता। रास्ता मिलता है कुरान से, सीरतुन नबी से, सच्चाई को समझने से। ये है मेरे भाई। अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला पांचों शब कद्र तूने हमारे लिए बनाई थी, 1000 महीनों से ज्यादा बाबरकत। कोशिश किया हमने जागने की, कोशिश कर रहे हैं जागने की। हमारी कोशिशों को कबूल फरमा लीजिए। हमको इस्लाम के रास्ते पर ले आइए अल्लाह, मसलकों और फिरकों के रास्ते से निकाल कर। दुनिया की सच्चाई है ये कि कुरान और हदीस का रास्ता इस्लाम का रास्ता है। हमारा दीन है ये इस्लाम, उसके मानने वाले हैं हम मुस्लिम। और मुसलमानों के गिरोह को कुरान ने उम्मत मुस्लिमा, खैर उम्मत वसत कहा है। एक ही गिरोह के लोग हैं हम मुसलमान हैं, तो अल्लाह ताला तो हमको मुसलमान बना। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। मैं सूरह अल हुजरात से मुताल्लिक़ जो कुछ भी बातें मैंने शार्ट में आपके सामने कही, उसका तर्जुमा आखिर में पेश कर देना। शुरू में आए थे लोग, उन्होंने सुना था, कुछ लोग बाद में आए हैं, तो तर्जुमा आपके सामने पेश कर देता हूं। ये खालिस गोया कुरान की तिलावत आपकी अपनी जबान में आपके सामने हो रही